آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت میری گفتگو رہے گی عنوان ہے ایک سنت جسے چھوڑ دیا گیا ہے، ایک سنت جسے مٹا دیا گیا ہے۔ آپ یوں سمجھیے امت مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو بالخصوص کتاب و سنت کے ماننے والے سمجھتے ہیں، جن کے پاس سنتوں پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اتنا جذبہ ہونے کے باوجود ایک سنت رہ گئی تھی جس پر اگر مسلمان عمل کرتے اس ایک سنت تو اس دنیا سے غربت، افلاس، مسلمانوں میں بے روزگاری، مسلمانوں میں زنا فحاشی جو عام ہوتے چلے جا رہی ہے، مسلمانوں میں لڑکیوں کی پیدائش کو جو منحوسی سمجھا جا رہا ہے، لوگ ملک کو چھوڑ کر بیرون ملکوں میں جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ 85 کروڑ ہندو کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہم پیش کر سکتے تھے، آج وہ بھی رہ گیا ہے اس لیے کہ سنت پر عمل نہیں ہو رہا۔ اس ایک سنت کو اس قدر منافقت سے مٹا دیا جاتا ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ اس سنت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، چاہے بے شمار سنتیں جتنی چاہے ہم سے عمل کروا لو، داڑھی چھٹوا لو، فاتحہ چھٹوا لو، رفع دین کروا لو، جتنی چاہے سنتیں ہم سے عمل کروا لو، لیکن اس ایک سنت پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ سب لوگ اس پر اجماع ہے، ہر مسلک والے کا، ہر مسجد والے کا اس عمل پر متفق ہے کہ اس سنت پر ہم عمل نہیں کریں گے، چاہے جتنی بے شمار سنتیں عمل کریں گے۔ آخر وہ سنت کیا ہے میرے بھائی؟ وہ سنت مشہور سنت ہے، ہر انسان سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہر انسان رخے کے اوپر لکھا ہوا پاتا بھی ہے، النکاح من سنتی۔ آپ سوچیں گے اس میں چھوڑ دینے والی سنت کیا ہے؟ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں تو ہم کرتے ہیں، اب اس میں کون سی سنت ہے جسے دفن کر دی گئی ہے؟ ہاں میرے بھائی، اس سنت کے معاملے میں مکمل منافقت اختیار کی گئی ہے۔ رخے پر لکھا ہوا ہوتا ہے النکاح من سنتی، نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن طریقہ اختیار کیا جاتا ہے مکمل رام چندر جی سیتا کے طریقے پر شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ غور کریے، بچہ بیٹھ کر پانی پیتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اذان ہوتی، بچہ ٹوپی لے کر مسجد کی طرف دوڑنے لگتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا سنتوں پر عمل کر رہا ہے، جبکہ بچے پر سنت پر عمل کرنا فرض نہیں ہوا تھا۔ وہی بچہ بڑا ہو کر والدین سے کہتا ہے کہ میں سنت نکاح کروں گا، لڑکی والوں سے کچھ نہیں لوں گا، جو سنت نکاح کے احکامات ہیں اس کے مطابق میں نکاح کروں گا۔ ماں کہتی ہے میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی، باپ کہتا ہے سماج میں نہ کٹائے گا کیا ہماری؟ اتنی لوگوں کی ہم دعوتیں کھا کر آئے ہیں، اب لوگوں کو دعوت میں نہیں لے جائیں گے کیا سمجھیں گے وہ لوگ؟ دادی کہہ رہی ہے میں گھر سے نکل جاؤں گی، رشتہ دار آپ کے آس پاس جتنے لوگ رہتے ہیں سب لوگ آ کر فتوے دینے لگیں گے، کیا یہ پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، یہ کون سی بات کر رہا ہے؟ سنتوں کے معاملے میں ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹا تھا، رشتہ دار گھروں پہ آتے، توفتاً 10 20 100 روپے دیتے، والدین غصے سے واپس دلوا دیتے تھے، لینے نہیں دیتے تھے کہ بچے کے اوپر کوئی عادت نہ پڑ جائے۔ وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، والدین اصرار کرتے ہیں بچے سے کہ پیسے لینے کے لیے، اس قدر ڈرامہ بازی کی جاتی ہے، بچہ کہتا ہے جی مجھے کچھ نہیں معلوم، ممی ڈیڈی سب کچھ طے کر دیے۔ ممی ڈیڈی کہتے ہیں نہیں ہم کو کچھ نہیں معلوم، بچے کی خواہش تھی فلانا چیز بچے کے ارمان تھے۔ آج دیکھیں نکاح کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں۔ امت کی اکثریت کی حلال کمائی، جو لوگ حلال کمائی کماتے ہیں پورا پیسہ لا کر شادیوں میں اڈل دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج سماج میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ تر آج نکاح اتنی مہنگی ہو چکا ہے مسلمانوں کی، آج ہماری نکاح اتنے زیادہ خرچوں کے ساتھ ہے کہ زنا بالکل آسان ہے۔ آج سماج میں ممبر رسول پہ کیا واقعہ سناؤں میں آپ کو زنا کے تعلق سے، اتنا آسان زنا ہو چکا ہے آج، لیکن کوئی غور کرنا نہیں چاہتا اس سنت پر۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اگر یہاں ماننا ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ اہل حدیث ہے۔ اگر میں کہوں خلافت قائم کرنا ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ جماعت اسلامی ہے۔ اگر میں کہوں 40 دن کے چلے پہ جانا ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ تبلیغی ہے۔ اگر میں کہوں جائز ہے فاتحہ، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ اہل سنت ہے۔ اگر میں کہوں سنت نکاح کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کون آئیں گے؟ کیا کسی کے ذہن میں کوئی اہل حدیث، کوئی تبلیغی آئے گا؟ نہیں، اس لیے کہ سب لوگوں کا اجماع ہے اس معاملے میں، سب لوگ متفق ہے کہ النکاح من سنتی، ہم کوئی عمل نہیں کریں گے۔ اسی لیے تو دیکھیے فتوے لگتے ہیں کہ فلاں کی مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی، اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تبلیغی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، نمازوں کے معاملے میں اختلاف، لیکن شادی خانے سب کے ایک ہوتے ہیں، شادی کے طریقے سب کے ایک ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم شادی نہیں کریں گے، جبکہ کیسے کیسے منکرات ہمارے شادیوں میں ملوث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں
سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا. بشارت بتاتے ہیں سب سے بہترین نکاح کی نمونہ آپ بتاتے ہیں جس نکاح میں سب سے کم خرچہ ہو وہ نکاح سب سے بہترین ہے. آج نکاح کی فہرست میں پوچھوں آپ کیا بیان کریں گے؟ 3 لاکھ سے کم کوئی نکاح ہماری نہیں ہوتی. آج نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیے ہم لوگ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نکاح سب سے بدترین ہے جس میں سب سے زیادہ خرچہ کیا جائے. اور ہمارا نمونہ جو ہوتا ہے, ہمارا آئیڈیل جو ہوتا ہے نکاح کے معاملے میں, نماز پڑھتے ہیں تصور آتا ہے اللہ کے رسول اسی طرح نماز پڑھیں, اس لیے ہم اس طرح پڑھتے ہیں. دیگر عبادات کے معاملے میں اللہ کے رسول کی یہی سنت ہے, اسی طرح ہم عمل کرتے ہیں. لیکن جب نکاح کا موقع آتا ہے ہر انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جس طرح نماز میں پڑھتا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے پہ, جس طرح روزہ داڑھی میں رکھتا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے پہ, شادی اسی طرح کرنا ہے؟ کسی کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا. ذہن میں خیال آئے گا نوجوانوں کے ذہن میں دوست جیسا شادی کرا تھا نا اس سے بڑی شادی کرنا ہے. بڑوں کے ذہنوں میں خیال آئے گا سمدن جتنے بڑی دعوت کرے تھے ان سے بڑا دعوت کرنا ہے. خواتینوں کے ذہنوں میں خیال آئے گا ہماری جٹانی جیسی شادی کری تھی نا اس سے بڑی دعوت مجھے کرنا ہے. کمپٹیشن کس چیز کا ہو رہا ہے؟ بدترین نکاح کا کمپٹیشن ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس جو لعنت ہے جہیز کے نام سے, کیا کہوں اس کے واقعات آپ کے سامنے. اس قدر حرام, اس قدر منکرات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. آج سماج میں کیا ہو رہا ہے غور کیوں نہیں کرتے؟ لڑکیوں کو جلایا جا رہا ہے جہیز کی وجہ سے, بہوؤں کو گھر واپس لوٹایا جا رہا ہے جہیز کی وجہ سے, طلاق اور خلا عام ہو رہے ہیں جہیز کی وجہ سے, وراثت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں جہیز کی وجہ سے, لوگ سود پر قرضہ لینے کے لیے مجبور ہیں جہیز کی وجہ سے, لڑکیوں کی پیدائش کو منحوسی سمجھا جا رہا ہے جہیز کی وجہ سے, مسلمانوں میں غربت عام ہے جہیز کی وجہ سے, مسلمانوں میں بے روزگاری عام ہو رہی ہے جہیز کی وجہ سے, اکثر مسلمان لڑکیاں غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہیں جہیز کی وجہ سے. کیسے کیسے منکرات پائے جاتے ہیں غور کریے اس کے اندر. سود لینا اسلام میں حرام ہے لیکن کئی بھائی کئی باپ مجبور ہوتے ہیں سودی خرچ کرنے کے لیے جہیز کی وجہ سے. قتل کرنا اسلام میں حرام ہے لیکن کئی بہوؤں کو زندہ جلایا جا رہا ہے جہیز کی وجہ سے. خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے, کوئی سوسائڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن کئی لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں. وہ دیکھ رہی ہے بڑی آپا کی شادی کے لیے 10 لاکھ کا خرچہ ہوا, چھوٹی بہن کی شادی کے لیے گھر بیچنا پڑا, اب میری شادی کے لیے باپ خود کو بیچ لیں گے. خودکشی کرنا بہتر ہے. کئی باپ کئی بھائی خودکشی کر رہے ہیں شادیوں کے لیے جو قرضہ کیے تھے ادا نہیں کرنے کی وجہ سے. اسلام میں بلیک میل کرنا حرام ہے. آپ کسی کو ڈرا نہیں سکتے, بلیک میل نہیں کر سکتے. آج کئی بہوؤں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے جہیز کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ترین الفاظ میں کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کوئی انسان جو کوئی مسلمان کسی اور قوم والوں کی نقل اختیار کرے گا, کسی اور قوم والوں کا طریقہ اختیار کرے گا, فہو منہم, وہ ہم میں سے نہیں ہوگا, وہ ہماری امت ہی نہیں ہوگا. آج جتنے رسم و رواج ہم کرتے ہیں شادی کے موقع پہ, آج شادی کے معاملے میں جتنے کام ہم کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ کہاں کی رسم ہے؟ یہ خالص ہندوانہ رسم ہے, خالص ہندوانہ رسم ہے. اس لیے کہ اسلامی نکاح کی جو شرائط ہے اگر جہاں کہیں بھی یہ 4 شرائط عمل کیے جاتے ہیں نکاح کر دینا ہے. سب سے پہلے لڑکا لڑکی دونوں راضی ہو, لڑکا لڑکی کی رضامندی, ولی کا قائم ہو, 2 گواہ ہو, نقد مہر ادا کیا جائے. یہ 4 شرائط ہیں لیکن ہمارے پاس صرف یہ 4 شرائط کو پورے کرنے کے لیے شادی سے پہلے 4-5 سیشن قائم ہوتے ہیں, شادی کے دن اتنے منکرات قائم کیے جاتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے منکرات کرنے والوں کو واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو اسراف کرتے ہیں جو تبذیر کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. لیکن ہم سب منکرات کرنے میں جمع ہوئے ہیں, منکرات کرنے میں, پیسوں کو فضول خرچی کرنے میں ہم ایک ہیں. جبکہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کیا بھائی بیٹی کی شادی میں خرچہ نہیں کرنا, کیا خوشی سے بیٹی کے لیے باپ کچھ نہیں دے سکتا ہے کیا؟ اگر دینا جائز ہوتا میرے بھائی, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نہیں دیتے؟ کیا ابو بکر اپنی بیٹی کو نہیں دیتے؟ کیا عمر اپنی بیٹی کو نہیں دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جبکہ یہی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز اٹھاتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر, جو کچھ ہے لے کر آؤ. ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکمل گھر لے کر آتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر آئے ہیں. عمر سے پوچھا جاتا ہے کیا لے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں آدھا گھر لے کر آیا ہوں, آدھے جائیداد لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہوں. سوال یہ ہے جو عمر اللہ کے دین کے لیے آدھا گھر آدھے جائیداد دے سکتا ہے, کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک گھر نہیں دے سکتا؟
جو ابو بکر اپنے دین کے لیے، اپنے رسول کے لیے مکمل گھر دے سکتا ہے، پورے جائیداد دے سکتا ہے، کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک گھر نہیں دے سکتا ہے؟ آج ہر انسان اس معاملے میں منافقت اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اسی اللہ کے رسول کی ایسی توہین کرتے ہیں ہم، خاص کر شادیوں کے موقع پر۔ غیر اسلامی شادیاں کرنے والے وہ صاف طور پر آپ کے سامنے کہہ رہا ہے، توہین کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا کلچر الگ تھا، ہمارا کلچر الگ ہے۔ کتنے لوگ زبان سے نہیں کہتے؟ ارے اللہ کے رسول کا دور الگ تھا، ہمارا دور الگ ہے۔ اللہ کے رسول کے اتنے بڑے مہمان نہیں تھے، اللہ کے رسول کے اتنے بڑے خاندان والے نہیں تھے، ہوگا ہمارے بڑے خاندان والے ہیں۔ ہمارے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول کے نئے تھے، ہوگا اللہ کے رسول کو بیٹی کی شادی میں خرچہ کرنا پڑتا نہیں معلوم تھا، تو کیا ہم ایسی کریں گے؟ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ توہین نہیں ہے اللہ کے رسول کی۔ دیگر سنتوں کے معاملے میں تو اختلاف ہوتا ہے، لیکن نکاح کی بات جب آتی ہے اس طرح کی توہینی کلمات ادا کی جاتے ہیں اور لوگ نکاح کے معاملے میں تو شرک تک کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہم تو اس دنیا میں شرک کو مٹانے آئے تھے، ہم تو اس دنیا میں بدعت اور کفر کو مٹانے آئے تھے، لیکن نکاح کے معاملے میں سب انسان شرک میں ملوث ہے۔ کیسے؟ آپ غور کریں گے، آج ہر انسان جانتا ہے ایک دور تھا لوگوں کے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے تھے، جہالت کی کمی کی وجہ سے لوگ گناہ میں ملوث ہوتے تھے۔ آج ہر انسان کو علم ہے، نکاح کے معاملے میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نکاح کیسے کرنا ہے، نکاح کی سنتیں کیا ہے، سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اس طرح کرنے پر مجبور کیوں ہیں؟ انسان ایک کام ایسے کرتا ہے، کرنا خود اسے پسند نہیں ہے، اسے معلوم ہے اس طرح کا کام کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، اس کے باوجود کیوں کر رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے۔ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں کریں گے تو رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، قبیلے والے کیا کہیں گے۔ یعنی آپ کے دل میں رشتہ داروں کا ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف آپ کے دل میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کیا کہے گا اس کا خوف آپ کا دل میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہی تو شرک ہے، اللہ کیا کہے گا اس کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں، ہم کلمات ادا کرتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ ظلم میں پھنسی ہوئی ہیں، یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے، یہ غیر اسلامی شادیوں کی وجہ سے عورتیں بیچاری ظلم میں پڑی ہوئی ہیں، عورتوں سے کئی گنا زیادہ بیچارے مرد اس ظلم میں پڑے ہوئے ہیں، مردوں پر کئی گنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لوگ غور کرنا نہیں چاہتے۔ کیسے میرے بھائی؟ ان کلمات پہ غور کریے۔ لڑکا 24-25 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، باپ سے جا کر کہتا ہے 4-5 لاکھ روپے چاہیے، کاروبار کروں گا، تجارت کروں گا اور 4 لوگوں کی روزگار پیدا کروں گا۔ اسی وقت بیٹی کا رشتہ آتا ہے، دل سے سوال کر کے ایمانداری سے جواب دیجیے، باپ 5 لاکھ روپے کسے دیتا ہے؟ اگر بیٹے کو 5 لاکھ روپے جاتے، کاروبار کرتا، تجارت کرتا، 4 لوگوں کی روزگار پیدا کرتا تھا، لیکن باپ کو 5 لاکھ روپے بیٹی پہ خرچہ کریں گے، بیٹا کیا کرے گا؟ بیٹے کو کیا دے گا؟ وہ 5 لاکھ میں اور 5 لاکھ کا سود کا قرضہ لائے گا، بیٹے کو 5 لاکھ کا سود کا قرضہ دے گا۔ وہ 5 لاکھ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے آٹو چلاؤ، رکشہ چلاؤ، پان کے ٹھیلے کھول لو، میکینک شیڈ کھول لو۔ آج ہماری مسلمان امت کہاں جا رہی؟ غور کریے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ آ چکی ہے، آج مسلمان غربت میں SC ST BC سے نچلی ذات پر گرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیا مسلمان نہیں کما رہا ہے؟ مسلمان تو اچھے سے اچھے کما رہا ہے، لیکن پیسہ پورا غیر اسلامی شادیوں میں انڈل دے رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اس قدر غربت کی شکار ہو رہا ہے کہ 12% ریزرویشن کی بھیک مانگنا پڑ رہا ہے، بڑھاپے میں آتی پینشن مانگنے کی بھیک مانگنا پڑ رہا ہے، ہماری خواتینوں کو بدکما کی ساڑیاں مانگنے کی بھیک میں لگی ہوئی ہے۔ آج کیوں ہمارے مسلمان سماج اس طرح پورا پیسہ مسلمانوں کا شادیوں میں ڈال دیا جا رہا ہے اور کوئی اس پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے؟ بھائی مظلوم ہو رہے ان شادیوں کی وجہ سے، جو 4-5 لاکھ روپے بھائی کو ملنا تھا بہنوں کی شادیوں میں چلے گئے، اور لوگ تو لڑکیوں کو بدنام کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ کا خرچہ ہوا، بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ کا خرچہ ہوا، چھوٹی کی شادی میں 8 لاکھ کا خرچہ ہوا۔ جب جا کر پوچھتے ہیں کہ بیٹے ابو کہہ رہے 10 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے خرچہ ہوا، پیسہ کہاں ہے؟ وہ بھی بیچاری اس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ کہاں گیا؟ پھر پیسہ گیا ہمارے شادی خانے والوں کو، پیسہ گیا ہمارا باسمتی چاول والوں کو، پیسہ گیا ہمارا تاجروں کو، ہمارا پیسہ گیا جویلریز والوں کو، ہمارے پیسے گئے کیٹروں کو، پورا پیسہ انہی لوگوں کو چلا گیا۔ اگر بیٹی کو چلے جاتے 4-5 لاکھ روپے تب بھی خوشی ہوتی تھی کہ چلو باپ کی کمائی بیٹی کو پہنچی ہے، لیکن پیسے ہمارے پہنچ رہے سارے کے سارے باہر والوں کو۔ 10 سینٹی میٹر کا حصہ ہوتا ہے، آپ یہاں سے کھاؤ گے نیچے اترے گا، نتیجہ وہی ٹوائلٹ ہوگا۔ اڈلی کھاؤ وہیں جانا ہے، روٹی کھاؤ وہیں جانا ہے، بریانی کھاؤ وہیں جانا ہے۔
اس 10 سینٹی میٹر کے حصے کے لیے 4-5 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں. لوگ غور نہیں کرتے اس چیز پر. اب کوئی یہ جواز نکالے کہ کیا پھر بیٹی کو 4-5 دینا بھی جائز ہے, تو کہاں بیٹی کو پہنچے میرے بھائی؟ اگر بیٹی کو چلے بھی جاتے تو قبضہ ساس کا ہے, اس پر قبضہ شوہر کا ہے. بیٹی کے حق میں کہاں ہے وہ پیسے؟ جبکہ بیٹی کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وراثت کا حق رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ وراثت کے تعلق سے فرماتے ہیں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہے, لائن آف کنٹرول ہے, اس کے آگے جانے کی کوشش مت کرو. آج وراثت کے حق ٹوٹ رہے ہیں. کیوں؟ یہ غیر اسلامی شادیوں کی وجہ سے, اور کوئی اس پر غور کرنا نہیں چاہتا. اس کے خاص 3 مجرم ہیں, اگر آپ اس پہ غور کریں گے. یہ 3 لوگ کبھی نہ کبھی آپ کو کہیں نہ کہیں روک ہی دیں گے. سب سے بڑے امیر لوگ ہیں, دولت مند لوگ ہیں, یہ کبھی آپ کو اس سنت پر عمل کرنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ فرعون, آمان, قارون, یہ سارے کے سارے اپنے دولت کی لت میں لگے ہوئے تھے, دین کو چھوڑ دیے تھے. یہ 5% لوگ ہماری سماج میں ایسے ہیں جو خوشی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں, 5-10 لاکھ خوشی سے خرچہ کر سکتے ہیں. ان کی وجہ سے 95% مسلمان سود پر پیسہ لانے پر مجبور ہیں. آج لوگوں کو آپ سنتے بھی ہیں, فلانا جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا, بڑے آپا کی شادی کے لیے بیچنا پڑا. وہ گاؤں میں 4 ایکڑ کھیت تھے, دوسری بہن کی شادی کے لیے بیچنا پڑا. ایک بڑی گاڑی بھی تھی ہماری, چھوٹی بہن کی شادی کے لیے بیچنا پڑا. آپ کیا ثبوت دے رہے کہ اسلام میں نکاح اتنا مشکل ترین ہے کہ آپ کو جائیداد بیچنا پڑ رہا ہے, سود پہ قرضہ لینا پڑ رہا ہے؟ بلکہ یہی ایک سنت تھی جس پر اگر آپ عمل کرتے تو غیر آپ کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتا تھا. اس لیے کہ ایک غیر دیکھ رہا ہے آپ کے بازو میں رہتے ہوئے کہ یہ مسلمان جس کی 4 بیٹیاں ہیں اور کتنی خوشی کی زندگی گزار رہا ہے, کوئی فکر اس کے ذہن پہ نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی, دوسری کی شادی ہو گئی, تیسری کی شادی ہو گئی, چوتھی کی شادی ہو گئی, 1 روپے کا خرچہ اس کے اوپر نہیں ہے. اور میں ایک بیٹی کی شادی کرنے میں کنگال ہو گیا. وہ دیکھ کر افسوس کرے گا کہ دین اتنا آسان ہے ان کے پاس. آج وہ بھی تو یہی مجبور کہہ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ مہنگا مسلمانوں کی شادیاں ہیں. آج غیر کہہ رہا ہے کھانے کے معاملے میں ہم سے زیادہ تو مسلمان ہیں جو زیادہ سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں. سامان لگانے کے معاملے میں ہم سے زیادہ تو مسلمان لگاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ پیسہ خرچ کرنے کے تعلق سے مرد کی ذمہ داری بتاتے ہیں. مرد کا تعارف بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں مرد کسے کہتے ہیں, الرجال قوامون علی النساء. مرد کو حاکم بنایا گیا ہے, مرد کو کمانڈر بنایا گیا ہے, خفام بنایا گیا ہے عورتوں پر. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بچہ پیدا کرتا ہے, اس وجہ سے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس وجہ سے مرد کو خفام بنایا گیا ہے, مرد کو حاکم کمانڈر بنایا گیا ہے. اس کے اندر کمانڈرشپ ہے کہ وہ چاہے بیوی کو مار سکتا ہے, وہ چاہے بیوی کو کہیں بھی لے جا کر رکھ سکتا ہے, وہ چاہے بیوی کو سہولیات دے یا نہ دے ویسے ہی رکھ دے. شوہر کے اختیارات ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وہ عورت پر مال خرچ کرتا ہے. مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو خوام بنا رہا ہے. اور ہماری خوامیت کیا ہے؟ آج پلنگ کون لا رہی؟ عورت. بستر کون لا رہی؟ عورت. آپ کے 300-400 مہمانوں کا کھانا کون لا رہی؟ عورت لا رہی. آپ کے لیے ویزا کون لے کر آ رہی؟ عورت لا رہی. تو خوام کون بنی یہاں پر؟ یہ قرآن کی آیتوں کی الٹ ہے. خوشی کے نام پر جو ہم بہانے بناتے ہیں, بھائی خوشی کے نام سے یہ رشوت ہے. پولیس والا آپ کی گاڑی پکڑے گا, جب تک 150 نہیں دیں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ وہ رشوت ہے, 150 دینا پڑتا ہے. منسپل والا آپ کا کنسٹرکشن روکے گا, جب تک اسے 1500 نہیں دیں گے وہ آپ کا کنسٹرکشن نہیں روکے گا, وہ رشوت ہے. وہ بھی تو یہی کہے گا خوشی سے جو دینا ہے دے کر نکل جاؤ. شادی والے وہی کہیں گے اپنی بیٹی کو جو دینا ہے خوشی سے دے دو, اگر آپ نہیں دیں گے وہاں رشتہ نہیں ہوگا. یہ رشوت ہے میرے بھائی, اس رشوت میں ہم ملوث ہوئے ہیں. جبکہ نکاح اتنا آسان تھا, آپ اس نکاح کے ذریعے سے غیر کو اسلام کی دعوت دے سکتے تھے. آج ہم اس نکاح کے معاملے میں منافقت اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیو حل کیا ہے؟ 1 گھنٹے 2 گھنٹوں کی تقریر سے کوئی انقلاب, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی آ سکتی ہے آپ کے ایک جملے سے. انقلاب آ سکتا ہے آپ کی زبان سے نکلنے والے ایک کلمے سے. آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا. آپ کی ضمیر کیسے اجازت دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں استفتی بقلبی, اگر کوئی سوال کرنا ہے سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھ. اس لیے کہ التقوی ہاں ہونا, تقوی دل میں ہے. مولوی سے کوئی سوال کرنا ہے بعد میں کر سکتے, آپ مولوی سے جیسا گھما پھرا کر سوال کریں گے وہ ویسی جواب دے گا. اصل صحیح جواب حاصل کرنا ہے آپ کے دل سے سوال کریے, آپ کے دل سے پوچھئے. ایک آدمی آ کر آپ کو رخا دے رہا ہے, آپ کو معلوم ہے اس شادی کی وجہ سے 4-5 لاکھ روپے ایک گھر کے برباد ہو رہے, تو کیا آپ کی شرکت جائز ہے اس شادی میں؟
ان شادی میں شرکت کرنا آپ کے لیے جائز ہے، یہ آپ کے ضمیر سے سوال کریے۔ آج باپ اور بیٹے کیسے لڑ رہے ہیں آپ غور نہیں کرتے۔ بوڑھے باپ 40-50 سال تک بیچارے جو زندگی گزارتے تھے، حلال کمائی جو کما کر آتے تھے، جو دیگر ممالک میں جا کر 30-40 سال تک بیوی بچوں سے دور رہ کر دنیا بھر کی محنتیں کر کر جتنی پیسہ جمع کر لاتے تھے، پورا پیسہ شادیوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر جیسے بڑھاپے میں آ جائے بیٹوں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ کئی ایسے بیٹے ہیں بہو سے چھپا کر ماں باپ کو پیسے دینا پڑتا ہے۔ آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت یہی غیر اسلامی شادیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ باپ 4-5 لاکھ روپے جو خواہاں کے خرچ کیا تھا، اگر وہ پیسہ کسی بزنس میں انویسٹ کرتا یا کسی جگہ سیو کر کے رکھتا یا کم از کم بیٹے کو تجارت کے لیے دیا ہوتا، مرتے دن تک باپ اچھی طرح زندگی گزار سکتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ آج جتنے لوگ چندے لے کر آتے ہیں، مسجد کے باہر جتنے لوگ کھڑے ہو کر رہتے ہیں، جا کر پوچھیے ان سے حال کیا ہے۔ یہ غیر اسلامی شادیوں نے پورے مسلمانوں کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے میرے بھائی، لیکن کوئی اس پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ جملے میں ادا کروں سننے میں آپ کو تکلیف ہوگی، آج پوری مسلمان قوم بھکڑوں کی قوم بن گئی ہے۔ پیٹ بھرنے والی ساری حدیثیں سارے مسلمانوں کو یاد ہیں، لیکن وہ حدیثیں کسی کو یاد نہیں ہے۔ جو ایسی شادیوں کو بائیکاٹ کرنا ہے، ایسے شادیوں سے دور رہنا ہے، وہ حدیث وہ آیت کسی کو یاد نہیں ہے۔ جب کبھی بھی بائیکاٹ کی بات آتی ہے، سب ایک ہی جملہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے دعوت قبول کرو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے رشتہ داری مت توڑو، لیکن وہ حدیث کسی کو یاد نہیں آتی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جب کبھی بھی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع بلسانه، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے کم از کم زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے وإن لم يستطع وبقلبه، کم از کم دل میں برا سمجھو اور وہاں سے دور ہو جاؤ۔ آج آپ سب کو معلوم ہے اچھی طرح یہ شادیوں کی وجہ سے مسلمان غربت میں پڑے ہوئے ہیں، مسلمان افلاس میں پڑے ہوئے ہیں، مسلمان بے روزگار ہو رہے ہیں، یہی شادیوں کی وجہ سے سود پہ پیسہ لانا پڑ رہا ہے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہم شادیوں میں شرکت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ کیسی منافقت ہو سکتی ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شادی غلط ہے، پھر آپ خود شرکت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی کے معاملے میں کسی کا ساتھ مت دو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دو، وتعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ سورہ شعراء میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ولا تطیع امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اسراف کرنے والوں کا ساتھ مت دو، جو لوگ اسراف کرتے ہیں، جو لوگ ایکسٹرا ویگن کرتے ہیں، ان کا ساتھ مت دو، ان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ سماج میں یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ سب ہمیں معلوم ہے میرے بھائیوں۔ پیٹ بھر کھانا اگر جائز ہوتا، دعوتوں کا قبول کرنا اگر جائز ہوتا، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جاتے ہیں اپنے سارے گھروں میں، جا کر پوچھتے ہیں پہلے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ ہے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، دوسرے گھر پہ جاتے ہیں، تیسرے گھر پہ جاتے ہیں، اس طرح 11 گھروں پر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں آج روزہ رہ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ آپ فاطمہ کے گھر پہ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوچھتے ہیں بیٹا کھانے کے لیے کچھ ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ابو آپ کے نماز سے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے اگر دعوتوں میں جا کر کھانا جائز ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعوتوں میں نہیں جاتے تھے؟ دعوتیں قبول کر کر پیٹ بھر کھانا کھانا جائز ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا رہنے کی ضرورت کیا ہوتی تھی؟ مدینے میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر بڑے مہمان اور کون ہوتے تھے صحابہ کے لیے؟ جو صحابہ شادی کرتے تو کیا رسول اللہ کو دعوت نہیں دیتے تھے؟ جو آج شادی کے بہانے ایک ایک مہینہ چھٹی لگا کر 40 50 100 کلومیٹر دور تک سفر کر کے جو رخے دے کر ہم آتے ہیں کہ بھائی ضرور آنا، جو دور دور تک لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو کیا شادیوں میں لوگوں کو جمع کرنا اگر جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کو بھوکا رہنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول کو کیوں نہیں بلاتے تھے دعوت میں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے تعلق سے آتا ہے 15 سے زیادہ کوئی لوگ نہیں تھے، لیکن ہماری شادیاں آج لوگوں سے سنتے بھی ہیں، کیا سنتے ہیں؟ ہاسپٹل میں کسی کے ہاتھ کچھ نیوز ہے، کسی کو لڑکی پیدا ہوئی، آپ جا کر پوچھتے ہیں بھائی کیا نیوز ہے؟ وہ کہتا ہے یار بیٹی پیدا ہوئی، فوری دوسرا جواب دیتا ہے، خوشخبری بھی نہیں دیتا ہے، فوری کہتا ہے ارے یار اب تجھے سعودی جانا پڑتا اور کمانے کے لیے، خوشخبری بھی نہیں دیتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی
بشارت ہے. بیٹی پیدا ہو جائے اگر اچھی تربیت کی جائے, اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں اس طرح رہنا ہے. وہ خوشخبری بھی نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ خوف ہے. بیٹی پیدا ہوئی نا 4-5 لاکھ روپے جوڑنا پڑتا. یعنی غیر کو یہ ثبوت دے رہا کہ اسلام اتنا مشکل ترین ہے. جبکہ عیسائیوں کو دیکھے تو ہمیں تو کچھ شرم کرنا چاہیے. عیسائیوں کو دیکھ کر, عیسائی کے ہاں غور کیجیے, کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو, کتنا ہی بڑا شہزادہ ہو, کتنا ہی بڑا پرنس ہو, وہ کبھی شادی فنکشن ہال میں نہیں کرے گا. اخبارات اٹھا کر دیکھیے, کتنا ہی بڑا پرنس ہو وہ چرچ میں جا کر شادی کرے گا. لڑکے والے چرچ جائیں گے, لڑکی والے چرچ جائیں گے, پاسٹر کے سامنے دونوں حاضر ہو جائیں گے اور وہ دونوں کا نکاح پڑھائے گا. اور ہماری شادیاں مسجد میں نکاح نہیں ہو سکتی ہماری. اور منافقت کیسے ہوتی ہے, مسجد میں نکاح تو کرتے بھی ہیں, پھر فنکشن ہال میں جا کر وہی رام سیتا کے سارے طریقے اختیار کر کے آتے ہیں. میرے بھائیوں, نکاح کے معاملے میں ایک چیز کو آپ یاد رکھیں, سنت نکاح کا ڈیفینیشن یہ ہے, لڑکی والوں کا 0 بجٹ. اس لیے کہ نکاح کی شرطیں یہ ہے کہ نکاح مسجد میں, لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھانے کی کوئی گنجائش بالکل جائز نہیں. لڑکی کے باپ پہ لڑکی والوں کی طرف سے 1 روپے کا خرچہ کروانا, یہ سنت نکاح نہیں کروائے. جب شادی مسجد میں اور کھانے کی دعوت نہیں ہے تو بارات کا تصور تو ہوتا ہی نہیں. تو یہ سنت نکاح کا ڈیفینیشن ہے. اور ولیمہ کیسے کریں گے آپ؟ ولیمہ سود پر قرضہ لے کر ولیمہ کرنے کی جائز نہیں ہے. اسیٹس بیچ کر, جائیداد بیچ کر ولیمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج ہمارے ولیمے بھی تو مہنگے. آج یہی شادیوں کی وجہ سے, آج یہی ولیموں کی وجہ سے پوری مسلمان قوم کنگال ہو رہی ہے. ہم غور کرنا نہیں چاہ رہے ان سنتوں, جبکہ یہی سنتیں ہیں میری بھائی. اگر ان سنت پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیے کیسے تبدیلی آ سکتی ہے. آج لوگوں سے آپ سنتے ہیں دین کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں آج مودی مسلمانوں کا دشمن ہے, امت شاہ مسلمانوں کے دشمن ہے, RSS BJP والے مسلمانوں کے دشمن ہیں. لیکن ان سے سب سے بڑے دشمن آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جا کر مودی امت شاہ سے کہیے کہ صاحب میں سنت نکاح کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے پروفٹ جیسا طریقہ بتائے تھے وہ طریقے پہ نکاح کرنا چاہ رہا ہوں, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں, آپ کو نہیں روکے گا. امت شاہ, ہیما مالنی آپ کو نہیں روکے گی. یہی جملہ جا کر آپ کے گھر پہ کہیے, گھر میں قیامت قائم ہو جائے گی. گھر والے کرنے نہیں دیں گے آپ کو. یہ کیا ہے؟ دین میں مداخلت تو ہم کر رہے ہیں, دین میں رکاوٹ تو ہم کر رہے ہیں, اور بدنام ہم اس سے کر رہے ہیں. آج ایسے ساری چیزیں ہمارے نکاح میں, ہمارے خرافات دیکھے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, حل ایک ہے یہ سارے خرافات کو روکنے کا, یہ سارے بدعات کو روکنے کا حل ایک ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی رخ آ جائے, یہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے رشتہ دار میں فلاں آدمی کوئی اس طرح کی شادی کرنے والا ہے, جا کر اس سے کہیے کہ ان شادیوں کی وجہ سے فتنوں میں پڑ رہے لوگ. اس لیے کہ سب سے پہلے فتنہ کرنے والے امیر لوگ تھے, تو دوسرے فتنہ کرنے والے کون ہیں؟ عورتیں ہیں. یہ عورت کبھی بھی آپ کو اس سنت پر عمل کرنے نہیں دے گی. اس لیے آج مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے کہ اتنی بڑی داڑھی, سبحان اللہ, لمبا جبہ, دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوتے. امام غلطی کرے پوچھنے کو تیار ہے, صدر غلطی کرے پکڑنے کو تیار ہے, سماج میں کوئی بھی کچھ بھی غلطی کرے پکڑنے کو تیار ہے. لیکن گھر میں ان کا کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے. گھر میں گھر والوں کی کچھ بھی اصلاح نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایک صاحب اسی طرح بہت جذبات میں آ گئے, خطبہ سن کے اتنا جذبات میں آ گئے کہ گھر جا کر فوری بیگم سے کہنے لگے کہ میں نے آج فیصلہ کر لیا کہ بیٹے کی شادی مکمل سنت پہ کروں گا, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیں گے, مکمل سنت پہ طریقے پہ نکاح کر کے لڑکی کو لائیں گے. بیوی گھور کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے جب میرے باپ سے وصول کرے تھے آپ کو سنت یاد نہیں آئی, جب میرے بھائیوں کو مجبور کرے تھے تب آپ کو دین یاد نہیں آیا, گھر کے باہر ہکال دیتی ہے. اس لیے کہ یہ فتنہ ہے میرے بھائیوں, فتنہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الفتنہ اشد من القتل, الفتنہ اکبر من القتل. فتنہ مرڈر سے بڑا ظلم ہے. فتنہ کیسے ہے؟ جب کوئی گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچہ کرے گا تو چھوٹے بھائی کی بیوی اس کی زندگی حرام کر دے گی. آپ کا بھائی 10 لاکھ خرچہ کرا, تم 5 لاکھ خرچہ نہیں کر سکتے, سود پہ پیسہ لاؤ, کاروبار بیچ دو, یہ جائیداد بیچ دو, لوگوں کے پاس سے رشوت لو, کچھ بھی کرو, 5 لاکھ تو بیٹی کی شادی میں خرچہ کرنا ہی ہے, ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی, دیورانی کے سامنے میری حالت کیا ہوگی, سماج میں میرا کیا رتبہ ہوگا. یہ فتنہ ہے میرے بھائیوں. اسی وجہ سے تیسرے دشمن کون ہے؟ تیسرے دشمن لوگ ہیں. یہ لوگ کبھی آپ کو اس سنت پر عمل کرنے نہیں دیں گے.
یہ لوگ ہر طرح سے آپ کی رکاوٹ کریں گے سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں، خاص کر جب کبھی بھی تم سنت نکاح کرنا چاہتے ہو، لوگ آ کر آپ کو تانے دیں گے، کیا تو اتنا فقیر ہے، کیا تو اتنا غریب ہے، ارے تیرا خاندان کتنا بڑا ہے، تو کتنا بڑا کاروبار والا ہے، تجھے کیا پڑی ایسے نکاح کرنے کی، تیرا سٹیٹس کیا ہوگا، غور کر۔ لوگ اس طرح آپ کو ملوث کریں گے فکروں میں۔ میرے بھائیوں، وقت کی اہم ضرورت ہے سنت نکاح کرنا، وقت کی اہم ضرورت ہے ایسے غیر اسلامی شادیوں کا بیکاٹ کرنا۔ شادیوں کے معاملے میں منافقت اختیار کی جاتی ہے لوگوں میں بھی۔ وہ کیسے؟ ایک کوئی آ کر آپ کو ویڈنگ کارڈ دیتا ہے، آپ لے کر رکھ لیتے ہیں، شادی میں نہیں جاتے ہیں، یہ بزدلی ہے۔ دوسرا، شادی میں جاتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں خوشی کے ساتھ، کھائے بغیر واپس آتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بیکاٹ کا۔ تیسرا، جاتے ہیں شادی میں، پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھا کر اسی کے کرسی پر بیٹھ کر پھر دوست سے گفتگو ہوتی ہے، یار اسے اتنا ڈیکوریشن نہیں کرنا چاہیے تھا، 4 قسم کے پکوان اسے نہیں لگانا چاہیے تھا، خرچہ لا کر شادی کرا تھا نا، اس کی حیثیت کیا ہے، اسے اتنی بڑی دعوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر بیکاٹ کرنا ہے، رخا آنے سے پہلے بیکاٹ کرو، شادی ہونے سے پہلے بیکاٹ کرو۔ اگر اس مسجد سے اس کاغذ لگا کہ یہ مصلی یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس مسجد کے مصلی کوئی ایسی غیر اسلامی شادی نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا تو ہمارے مصلی میں سے کوئی مصلی شرکت نہیں کرے گا، ابھی سے عہد کیجئے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس طرح کی شادی کرنے کی۔ اور ہم پورا کام ہونے کے بعد، پوری شادی طے ہونے کے بعد دعوتوں میں جا کر بیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، یا پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد دعوتوں پر تنقید کرتے ہیں، تو اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی میرے بھائی۔ آپ اس حدیث کو یاد کر لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے۔ آج دعاؤں کو معاملہ کیا ہے؟ جمعہ میں دعا کر رہے، شب قدر میں دعا کر رہے، تہجد میں اٹھ کر دعا کر رہے، کعبۃ اللہ کے پاس جا کر بھی دعا کر رہے، اس کے باوجود ہمارے معاملات نہیں سدھر رہے، اس کے باوجود ہمارے حالات نہیں سدھر رہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے کر چلے گئے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ کیوں نہیں سنے گا؟ جب تک تم لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے، جب تک تم لوگوں کی نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ وقت کی اہم ضرورت ہے میرے بھائی غیر اسلامی شادیوں کو روکنا۔ آپ دیکھتے رہیے سماج کیسے برباد ہوتے جا رہا ہے، پوری مسلمان قوم کیسے اس بدعت میں ملوث ہو گئی ہے۔ سچار کمیٹی کی جو رپورٹ آ چکی ہے، مستقبل میں آپ دیکھیں گے اگر یہ غیر اسلامی شادیوں کو ہم نہیں روکیں گے، اگر ان شادیوں کو ہم نہیں روکیں گے تو ہماری مسلمان سماج دلت اور ہریجن سے بدتر ہو جائے، اس لیے کہ پیسوں میں ایسا خرچہ کیا جا رہا ہے شادیوں میں۔ آپ کوئی دوسرا نقطہ نہیں بتا سکتے جس میں مسلمانوں کی اکثریت کا، میجورٹی آف لوگوں کا، میجورٹی آف پیسہ شادیوں سے بڑھ کر کسی اور چیز میں چلے جا رہا ہے۔ یہی ایک چیز رہ گئی ہے، اس لیے کہ لوگوں کا مقصد ہی یہ بن گیا کہ بچے پیدا کرنا ہے اور شادیاں کرنا ہے، دوسرا کوئی مقصد ہی لوگوں کو نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان مگن ہے آج پیسے جمع کرنے میں، ہر انسان کی ذہن میں فکر لگی ہوئی ہے کہ پیسے جمع کرنا ہے اور بچی کو کچھ دے کر بھیج دینا ہے، کوئی نہیں چھٹا اس فتنے سے۔ آپ اب غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں سنت نکاح کی جب بات آتی ہے، اب بولیے کوئی مسلک والے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کوئی مسجد والے آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا سنتوں کے معاملے میں اگر میں الفاظ پوچھتے جاؤں آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آئیں گے، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی گروہ والے آئیں گے، لیکن نکاح کی بات جب آتی ہے کوئی آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ حل ایک ہی ہے میرے بھائیوں، ایسی شادیوں کا مکمل بیکاٹ کرنا ہے، وہ شادیوں میں شرکت کرنا بالکل جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ جس طرح وہ آدمی یہ سارے منکرات کرتے ہوئے گناہ میں ملوث ہے، شرکت کرنے والا اسی طرح گناہ میں ملوث ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا کلچر الگ تھا، ہمارا کلچر الگ ہے، اور آپ جا کر اس میں شرکت کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ ثبوت دے رہے ہاں بھائی تو نے بالکل صحیح کیا، اللہ کے رسول کا کلچر الگ تھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا یہ ساری چیزیں، تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ آپ جا کر کیا سپورٹ دے رہے؟ آپ کو دو ہی فیصلے کرنا ہے، ایک اللہ کے رسول کا ساتھ دینا ہے یا یہ جو منکرات کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیجیے، یہ آپ کا اور آپ کے دین کی بات ہے۔ آپ داڑھی بڑھاتے ہیں، کیوں؟ لوگ نہیں بڑھا رہے، پھر آپ کیوں بڑھائیں؟ آپ نمازوں کے لیے آتی ہیں، کیوں آئے؟ کئی لوگ ابھی بھی روڈ پر پڑے ہوئے ہیں جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر، آپ لوگ کیوں آئے؟ آپ کے دل میں خوف ہے جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ جس طرح یہ خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے تو شادیوں کے معاملے میں یہ خوف کہاں چلے جاتی ہے؟ جب شادی کی بات آتی ہے تو یہ دین کہاں چلے جاتی ہے؟
آپ تو خوشی سے دعوتیں قبول کرتے ہیں، پیٹ پر جا کر کھانا کھا کر آتے ہیں، تو یہ کیسی سنت ہو گئی میرے بھائیوں؟ دعوتوں کا بیکاٹ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگار جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر انسان کو سنت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر انسان کو ایسے نکاحوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جہیز اور غیر اسلامی شادیاں، اس عنوان پر آپ کے مقام میں پروگرامز کرنے کے لیے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پھر اس کے بازو میں جو بیل آئیکن دکھ رہا ہے اسے کلک کیجیے اور پھر اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ حاصل کیجیے۔